بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، یہ ایسا ہی ہے گویا اس نے پورا سال روزے رکھے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان روزوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ 6 روزے رکھ لینے سے اگر انسان رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے اور پھر دوسرے نمبر پر ان 6 روزوں کو رکھ لے تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی کی وضاحت دوسری حدیث کے اندر، دوسری روایت کے اندر اس طریقے سے فرمائی گئی ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو ایک نیکی لائے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 عطا فرمائیں گے۔ ایک مہینے میں اگر انسان 30 روزے رکھتا ہے تو گویا یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے 300 دنوں کے روزے رکھے ہیں، اور اس کے بعد جب 6 روزے رکھتا ہے تو یہ ایسا ہے گویا اس نے 60 دنوں کے روزے رکھے، تو سال میں 360 دن ہوتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث کے مطابق ایسا ہی ہے گویا اس نے 360 دن روزے رکھے ہیں اور پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ایک تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، مردوں کو بھی خواتین کو بھی، لیکن خواتین کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کوئی بھی نفلی روزے شوہر کی اجازت کے بغیر خواتین کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے شوہر کی رضامندی سے، شوہر کی اجازت سے وہ یہ روزے رکھیں۔ دوسرے نمبر پر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر خواتین کے ذمے میں قضا روزے ہیں تو ان کو بھی اہتمام سے ادا کرنا چاہیے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں گھروں میں جو سال ہر سال کے روزے جو ان سے بیچ میں قضا ہوتے رہے ہیں ان کو ادا کرنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، تو اس لیے ان کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جو روزے عورتوں سے قضا ہو جاتے ہیں ان کو مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے۔ قضا کے دوران ایک روزہ رکھ لیں، پھر کچھ دنوں بعد ایک رکھ لیں، پھر کچھ دنوں بعد ایک رکھ لیں، لیکن اس کو مکمل کریں۔ اور اگر شوال میں کوئی قضا کر رہا ہے تو ایسی صورت میں قضا کے اندر اس کی نیت نہیں ہو سکتی شوال کے 6 روزوں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو فرض قضا روزے ہیں اس کے اندر یہ نیت کر لے کہ میں شوال کے روزوں کی بھی نیت کرتا ہوں، اس لیے کہ جو فرض روزے ہیں اس میں صرف فرض کی نیت ہو سکتی ہے، اس میں اور کسی کی نیت نہیں ہو سکتی۔ ہاں جو سنت نفل روزے ہوتے ہیں اس میں دیگر سنتوں کی دیگر نفل نیت تو ہو سکتی ہے، لیکن فرض کے اندر کوئی اور نیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب قضا روزے رکھے جائیں گے تو اس میں صرف وہی ادا ہوں گے۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ شوال کے روزے بھی ایک ساتھ رکھنا بھی لازم نہیں ہے کہ 6 کے 6 ایک ساتھ رکھے جائیں۔ ایک رکھ لیں، پھر 2-3 دنوں بعد دوسرا رکھ لیں، پھر 2-3 دنوں بعد دوسرا رکھ لیں، اس طرح کر کے بھی 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اس کا مردوں کو بھی خواتین کو بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چیز یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ روزہ رکھ کر دوسروں پر احسان کرتے ہیں۔ روزہ رکھ لینے کے بعد پھر گھر میں لڑائی جھگڑا فساد، کسی پہ غصہ ہو رہے ہیں تو کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں تو کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، لوگوں کے لیے تھوڑی رکھا ہے، بیوی کے لیے تھوڑی رکھا ہے جو اس پہ اتنا غصہ کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ ساری حرکتیں ہم روزے میں کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے ایسے روزے کا اجر و ثواب بھی ہمیں نہیں ملے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوک کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور ظاہر ہے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے کی وجہ سے نفل روزہ رکھا اور کسی کا فرض حق تھا اس کو چھوڑ دیا۔ تو فرض اگر آپ نفل کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے فرض ادا کریں، نفل کو چھوڑ دیں۔ یہ نہیں کہتی کہ نفل ادا کریں فرض کو چھوڑ دیں۔
تو اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔